بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آسمان کے 70,000 فرشتے طالب علموں کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے چلتے ہیں۔ ان طالب علموں کے والدین، اساتذہ اور انتظامیہ میں کام کرنے والے جو لوگ ان سب تک میرا سلام ہو۔ یہ قول میں نے مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کو سنایا۔ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے طالب علموں کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے چلتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اتنی اہم ترین بات ہے کہ جس کی وجہ سے 70,000 فرشتے جو آسمان کے بغیر اللہ کے حکم سے تو نہیں چلتے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو اس کا مطلب کوئی اتنی بہت ہی اہم ترین بات ہے یہ کہ جس کی وجہ سے ان کی اتنی عزت افزائی ہو رہی ہے۔ حدیث تو اس سلسلے میں بے شمار ہے، اتنی کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ اب چھوڑیے کہ کیا ہے، ایک اور سنا دیتے ہیں پھر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں جو شخص نار جہنم سے آزاد کردہ افراد کو دیکھنا چاہتا ہے وہ طالب علموں کو دیکھ لے۔ آپ روزانہ زیارت کرتے ہیں اپنے بچوں کی، لیکن آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں تو اہمیت دنیا دار لوگوں کی زیادہ ہو گئی ہے نا۔ ابھی کسی نام لے لیں فاسق و فاجر کے جو اس محفل میں لینا نہیں چاہتے ہم، تو بلاجے محفل جو ہے خراب ہوگی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 70,000 فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ نار جہنم سے آزاد کردہ افراد کو جو دیکھنا چاہتے ہو طالب علموں کو دیکھو، اور ملائکہ گواہ ہیں، ملائکہ گواہ ہیں کہ طالب علم جہنم سے اللہ کے آزاد کردہ بندے ہیں۔ ملائکہ گواہ، یہ ملائکہ بھی گواہی دے رہی۔ تو یہ تربیت کرنا اتنی اہم ترین چیز تھی جس کو بے حد نظر انداز کیا گیا، ہمارے پورے معاشرے میں بہت بری طرح سے نظر انداز کیا گیا۔ یہاں تک کہ اگر میں بات بتاؤں کہ قبلہ مولانا نقن صاحب، علی نقی صاحب، جو پہلے یہاں آتے بھی تھے، مجلسیں پڑھنے کے لیے بھی آتے، تو ان کی ایک کتاب ہے نظام زندگی۔ اس کی ابتدا یوں کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ انتخاب ہمسر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ انتخاب ہمسر یعنی کہ لڑکی تلاش کرے یا لڑکی والے تلاش کرے کہ ہم کس لڑکے سے شادی کریں، اور لڑکے والے تلاش کریں کہ کس لڑکی سے شادی کریں۔ اب تو وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اس کو مٹی پائی ہے، اس کو ذکر کرنا بیکار ہے کہ بلا وجہ گھر جا کے کوئی دنگا فساد ہو تو میرے اوپر الزام آ جائے کہ دیکھیے آپ نے یہ بتایا تھا، بیوی کہے کہ شوہر میں یہ چیز پائی نہیں جاتی، شوہر کہے کہ بیوی میں نہیں۔ تو اس سے میں اپنی جان چھوڑانا چاہتا ہوں، اس والی بات کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن دو ایک چیزوں کا اشارہ دے دیں تاکہ آپ کے ذریعے سے آگے بات پڑھے۔ مومنین جو ہے امر بالمعروف نہی منکر کرنے والے ہیں، یعنی آپ کو جو ہمیں ٹھوکر لگی تو ہم یہ چاہیں گے کہ اب باقی لوگوں کو ٹھوکر نہ لگے، تو ہمیں لوگوں سے کہنا پڑے گا کہ ادھر سے نہ جانا، یہ راستہ اختیار نہ کرنا۔ تو بہت ساری چیزیں بتائی گئی، ایون یہ کہ تو کہا جا رہا ہے انتخاب ہمسر سے کرو کہ دیکھو تم کس سے شادی کرنے کے لیے۔ خالی یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ آخری وقت تک جا رہا ہے کہ بچے کی تربیت اچھی ہو۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ حمل کے دوران اگر کوئی ماں تازہ کھجور کھائے گی تو اس کا بچہ خوش اخلاق۔ آپ دیکھیے کتنی باریک چیزیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ تازہ کھجور کھائے گا تو بچہ خوش اخلاق پیدا ہوگا۔ خوش اخلاقی اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پیٹ میں اس کا انتظام کر رہا ہے کہ پہلے تو انتظام کر رہا ہے کہ اچھا ہمسر ہو، دوسرے انتظام کر رہا کہ اگر جوسا بھی ہو گیا تو پھر اب کیا کیا جائے کہ غذا کے ذریعے سے بھی اب اس کو نیکی کیا گیا۔ اچھا اخلاق کوئی معمولی چیز ہے؟ ہاں معمولی چیز سمجھی آتی، اس کی اہمیت نہیں پتا۔ ہم ایک حدیث سنا کے آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو میزان پہ جو چیز رکھی جائے گی سب سے وزنی حسن اخلاق ہوگی، سب سے پہلے حسن اخلاق رکھا جائے گا، سب سے حسین حسن اخلاق ہوگا۔ تو میدان قیامت کے بتائیے کہ آپ کو میزان کے پاس جب کھڑے ہوئیے گا تو آپ کو اعمال کے سلسلے میں کتنی وحشت ہوگی، کتنا خوف ہوگا، کتنی امید ہوگی، کیا ہوگا۔ اس میں جو چیز بتائی ہے اور پہلے سے بتا دیے، سیلیبس اسلام میں سیلیبس مومنین کیا بالکل آؤٹ ہو چکا ہے، سیلیبس آؤٹ ہو۔ اب آپ کو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ سیلیبس آؤٹ کر دیا گیا۔ اب کیا کہا جا رہا کہ کھجور کھلائیے، دیکھیے اس کی اہمیت۔ پھر کہا جا رہا کہ بہی کھلائیے،
اب پوچھا جائے بہی تو وہ 60 سال کی بھی عورت پوچھتی ہے کہ بہی کیا چیز ہے؟ بھائی یہ تو تمہارے لیے بتایا گیا، ہمارے لیے تھوڑی بتا. حاملہ عورت کو بہی کھلاؤ، ویسے مرد کے لیے بھی کہا گیا کہ بہی کھلاؤ، وہ بھی بہی کھائے. بچہ کیا ہوتا؟ عقل مند پیدا ہوتا. اتنی اہم ترین چیز یہ عقل بھی ہے کہ بچہ عقل، جیسی عقل مندی اللہ اس کا رسول چاہتا، وہ عقل مندی نہیں جو دنیا والے سکھا رہے ہیں. بچہ عقل مند پیدا ہوگا. عقل ایک اتنی اہم ترین چیز ہے کہ جس کے بارے میں مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. ہم آپ کو صرف وہ چیزیں بتا رہے ہیں، صرف وہ چیزیں جس میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں پروردگار کس قدر زیادہ اہمیت دیتا ہے اس سلسلے میں، کتنی اہمیت دیتا ہے. کہ نار جہنم سے آزاد کردہ افراد کو دیکھنا چاہتے ہو تو کس کو دیکھو؟ طالب علموں کو دیکھ لو. ہم لوگ کیا طالب علموں کو ایسے ہی شوق سے دیکھتے ہیں؟ مدرسے گئے، انہیں مدرسے کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ مدرسے کی اہمیت کو ان لوگوں نے، بعض لوگوں نے، اسلام کے دشمنوں نے کیا کام کیا کہ اس کی اہمیت کو گھٹایا ہے، باقی جگہ کی اہمیت کو بڑھایا ہے. پھر آپ نے کیا کام کیا؟ آپ کی ذمہ داری ہے، تمام مومنین کی ذمہ داری ہے کربلا کا واقعہ بیان کر کے، خالی بیان کر کے، اس کا ذکر کر کے. ہمارے یہاں کربلا کا واقعہ بیان اور ذکر نہیں کیا، ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا. اس کے بعد باقی مومنین جو اسے مناتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس پیغام کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے. تو یہی پیغام ہے. دین کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین اسلام نے قربانی دی، تو یہی پیغام ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ بچہ کیا ہوگا؟ عقل مند پیدا ہوگا. عقل کیا کہتی ہے؟ ایک حدیث مولا کی جو آپ نے کہا ابھی آپ کو سناتے ہیں. مولا کہتے ہیں تمام کی تمام خیر بس عقل سے وابستہ ہے. تمام کی تمام خیر بس عقل سے خیر، یعنی چاہے وہ دنیاوی خیر ہو یا اخروی خیر ہو، تمام کی تمام خیر بس عقل سے وابستہ ہے. اور جس کے بعد عقل نہیں اس کے بعد کوئی دین نہیں، پرواہ نہیں، کوئی پرواہ. ابھی کوئی ویسی چیز بتا دیے کہ باہر فائرنگ ہو رہی ہے اور فوجیں آ گئی ہیں، پورے انچولی کو گھیر لیا، دیکھیے کتنا خوف پیدا ہوگا، سب کے چہرے جو اتر جائیں گے. یہ ہوگا نا دنیا سے اتنا. آخرت اب کرے تمام کی تمام خیر، یعنی ہر نیکی، چاہے نماز کی ہو، روزی کی ہو، روزے کی ہو، دیندار دنیا کا معاملہ ہو، والدین کا ہو، لوگوں سے حسن سلوک کا ہو، رشتہ داروں سے، وہ کہہ رہے ہیں تمام کی تمام خیر بس عقل سے وابستہ ہے. اور جس کے بعد عقل نہیں اس کے بعد کوئی دین نہیں. اتنی اہم ترین چیز ہے عقل. تو پروردگار کیا چاہتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جائے، ماں کے پیٹ سے ہی شروع کروا دینا چاہتا ہے کہ وہ عقل. خربوزہ کھاؤ، بچہ کیا ہوگا؟ عقل مند بھی پیدا ہوگا، خوبصورت بھی پیدا ہوگا. یہ جو ہزاروں روپے کی کریم لگا کے خوبصورت بننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوگی. خربوزہ کھلائیے، بچہ خوبصورت پیدا ہوگا. ہمیں معلوم ہی نہیں، تو پھر آپ کو کیا معلوم ہے؟ معلوم آپ کو جو اشتہاری چیزیں معلوم ہے جو اس پہ دکھائی جاتی ٹی وی پہ، وہ معلوم. اس کو کتاب اٹھائیے، کتاب پڑھیے. ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرنے کو جو کہا گیا وہ اسی لیے تو کہا گیا، ورنہ کیا ضرورت تھی ان کو ماں کی گود سے قبر حاصل کرنے کی بات کہنے کی؟ ضرورت ہے سمجھ رہے ہیں کہ تم دنیا کے لیے، مولا کہتے ہیں تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے ہوئے، تم آخرت کے لیے پیدا کیے ہوئے. جب آپ آخرت کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں تو ساری کوشش دنیا کے لیے کیوں ہو رہی؟ لیکن ہوتی ہے، ساری کوشش دنیا کے لیے ہوتی ہے. تو دیکھیے بچے خربوزہ کھلائیے، کتنا عام ہے خربوزہ، تو کیا ہوتا؟ ناشپاتی کھلاؤ، حاملہ عورت کو ناشپاتی. ویسے تفصیل تو بہت، اگر اس پہ شروع ہو جائیں تو کہیں گے یہ تو کون سی میٹرنیٹی ہوم کھل گیا ہے، کون سے کہے کا پروگرام کیا جا رہا ہے، آپ کو تو کسی اور کام کے لیے بھیجا تھا، آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. بہرحال ایک دو چیز بتا رہے ہیں. پھر تو انشاءاللہ آپ کتابیں دیکھیے گا، پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو شوق بھی ہوگا تو پڑھیے گا. تو دیکھ لیجیے کیا آپ خود بھی جانیے گا، بس دادی نانی بنیے گا تو آگے نسلاً بعد نسل ساری چیزیں پہنچاتی چلی جائیے. ناشپاتی بچہ استقامت والا پیدا ہوگا، آج ادھر کل ادھر، ایسا نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں کیا کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کی تربیت کا جو ہے اللہ تعالیٰ انتظام کر رہا ہے، ماں کے پیٹ میں انتظام کر رہا ہے. تو پھر پھر قرآن کی آیتیں بھی دے رہا، جیسے یہ لکھا ہوا، اے ایمان والو اپنے کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان و پتھر ہے. بچاؤ بھائی، کیسے بچائیں؟ کہ تو پھر رسول اللہ بتا رہے ہیں کیسے بتاؤ. ایک تو یہی سے بتا دیا کہ آپ ایسے تمہاری شادی ہو گئی، تم کو ابھی تک پتہ ہی نہیں کیسے کرنی. ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ، ہم تو وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں رشتہ داروں کے گھر، پتہ کیا ہے؟ کچھ نہیں پتہ. شادی ہونے کے بعد یہ سب ہو رہا ہے، کون بتائے گا، کون کہے گا؟ کوئی جگہ ایسی بنتی جہاں اس قسم کی گفتگو ہو. آج بہانہ مل گیا تو چلیے آپ کو سنائی دے رہا ہے، آپ بھی کہیں کہاں سے پھنس گئے، ہم تو سمجھ رہے پتہ نہیں کس کام کے لیے آئے. یہاں یہ سب بتایا جا رہا ہے، یہ تربیت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان پتھر ہے. تم کو ابھی یہاں بچانا، یہاں کام کرنا. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ابراہیم امینی کی ایک کتاب ہے آئین تربیت، ابراہیم امینی صاحب کی کتاب آئین تربیت، خاندان کا اخلاق، کہ ماں باپ کو کیسے آپس میں رہنا چاہیے، میاں بیوی کو، کیونکہ اس کے سب کے اثرات جو ہے بچے کو پڑتے ہیں. تو اس میں
ایک حدیث لکھی ہوئی اسی کے ساتھ، اسی آیت کے ساتھ ساتھ لکھی ہوئی ایک حدیث لکھی ہوئی جس میں کہا جا رہا ہے اگر کسی کی یہاں بیٹی ہو، بیٹے بیٹی دونوں کے لیے، لیکن یہاں پہ ایک مثال کے طور پر بات کی جا رہی ہے. ویسے اسلام جو ہے بیٹیوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، بہت زیادہ مقام ہے بیٹیوں کا، عورتوں کا بہت مقام ہے. عورتوں نے اپنا مقام سمجھا نہیں، عورتوں نے کیا وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گی. کس بات کے مردوں کو شانہ بشانہ آپ چلیے گا؟ آپ کا مقام کچھ اور ہے، ان کا مقام کچھ اور ہے، دونوں کا الگ الگ بتایا گیا. شانہ بشانہ بھی چلانے لگے پھر پتہ چل جائے گا پسینے چھوٹ جائیں گے. مردوں کا کام الگ ہے، عورتوں کا کام الگ ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں بیٹی کی بہت اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ بیٹی سے جو نسلیں چلیں گی، اگر بیٹی تربیت یافتہ ہوگی تو کئی نسلوں تک اس کے اثرات جائیں گے. تبھی تو کہا کہ ماں کی گود سے قبر تک. وہ نانا کی گود سے کیوں نہیں کہا، دادا کی گود سے نہیں کہا، ماں کو کہا جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی یہاں ایک بیٹی ہو، چلیے ٹھیک ہے ایک بیٹی ہو، اسے خوب ادب اور اخلاق سکھائے، خوب ادب اور اخلاق سکھائے، تعلیم دینے کی کوشش کرے. آپ یہاں مدرسے میں بھیج رہے ہیں تعلیم دینے کی کوشش، تعلیم دینے کو، اور اس کے لیے آرام اور آسائش مہیا کرے. تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ حدیث میں آخر میں آ گئے تو یہ بیٹی اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے اللہ اس کے رسول کا. کہاں تو کہا جا رہا ہے، مرد سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور رسول اللہ یہ بتا رہے کہ اگر کسی کی آئے کہ بیٹی ہو اس کو اچھا تعلیم دے، اچھا اخلاق سکھائے، آرام و آسائش اس کے لیے مہیا کرے. تو پھر کیا ہوگا کہ یہ بیٹی اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گی. ایسے کا دوزخ سے آگ سے بچائے گی کیسے؟ ابھی چلیے بیٹی بیٹا دونوں کے لیے بھی آخر میں ایک روایت آپ کو سنائیں گے. یہ بیٹی اسے بچائے گی. تو یہ اتنا اہم ترین کام ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کام کرنا کریں. آپ یہ کام کیجئے، آپ دوزخ کی آگ سے بچ جائیے، دوزخ کی آگ سے آپ بچا لیے جائیں. باپ جو اپنی اولاد کو بہترین چیز دے سکتا ہے وہ کیا دے سکتا ہے؟ ادب اور اچھا اخلاق، نیک تربیت. ادب اور نیک تربیت، نیک تربیت دینی پڑے گی آپ کو. نیک تربیت آپ نے اسکول میں داخل کرا دیا، انگلش اسکول میں داخل کرا دیا، بچے اچھے کپڑے پہن کے پونی باندھ کے بچے گھوم، یہ نیک تربیت تھوڑی ہے. نیک تربیت کے لیے آپ کو خود بھی نیک بننا پڑے گا. بغیر خود نیک بنے ہوئے اولاد نیک نہیں بنے گی، دوئی ہو جائے گی، معاملہ الگ الگ ہو جائے گا. ادب کیوں سکھانا ہے؟ یہ تو مولا رسول اللہ کی سنائی. اب مولا کیا کہتے ہیں؟ ادب کیوں سکھانا؟ ادب سے ذہانت جلا پاتی ہے، یعنی بچہ ذہین ہو جائے گا، زیرک ہو جائے گا. دعائیں بھی بہت ساری ہمیں تعلیم دی گئی زیرکی کے. اے اللہ میرے دین میں نور و زیرکی قرار دے، یعنی دین کے اندر نور و زیرکی قرار دے. دعا چھٹے امام دعا سکھا رہے ہیں کہ اے اللہ میرے دین میں نور و زیرکی قرار دے، میرے دل میں یقین، میرے عمل میں اخلاص، میرے رزق میں وسعت فرما. شبانہ روز اپنا ذکر میری زبان پہ جاری رکھ، جب تک تو مجھے زندہ رکھے میں تیرا شکر بار بار عطا کرتا رہوں. اس کی توفیق عنایت فرما. تو زیرکی یعنی دین میں عقل مندی، ہوشیاری اتنی زبردست چیز ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ادب سکھاؤ، ذہانت کو جلا ملے گی، یعنی ہوشیاری پیدا ہوگی. عقل مندی سے ہوشیاری پیدا ہوتی ہے. دنیا کی ہوشیاری آخرت سب چیز وہ ملا کے چلے گا، ہوشیاری پیدا ہو. ورنہ ایسے آگے تاریخ میں اللہ کے رسول فلاں آدمی ہے جو بہت نمازی ہے، بہت نماز پڑھتا ہے، بہت روزے رکھتا ہے، بہت نیک ہے، بہت اچھا. کہ بتاؤ اس کی عقل کیسی؟ عقل بتاؤ اس کی کیسی؟ کہ اللہ کے رسول اتنی ساری صفات ہم نے آپ کو بتائی، آپ ہم سے کہہ رہے ہیں عقل کیسی؟ کہ ہر آدمی کو اس کو عقل کے مطابق اجر ملے گا. بہت سارے عبادت گزار ایسے ہوتے ہیں جو فاسق و فاجر سے زیادہ برے کام کر جاتے ہیں، یعنی سب کیا کرائے عقارت ہو گیا. یہ کر تو رہا ہے لیکن اس کے بعد عقل نہیں تو اس کا علم عقل اس کے بعد نہیں تو سب کیا کرایا اس سے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. ہم نے پڑھنا ہی بند کر دیا اس لیے بند. ایک جگہ شادی میں گئے تو جیسے جا کے بیٹھے، ایک بزرگ بیٹھے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہو گیا اور سب خیریت ہے؟ میں نے گانا بج رہا خیریت کا. یار تم لوگ تو ملا لوگ جو ہے گانا بج رہا ہے یار، تھوڑا سا انجوائے کرنے دو. سب بڈھے ہو گئے، آپ جانے کے بالکل قریب، گھنٹی بجنے والی ہے ابھی آپ کی. ہاں آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہے یہ وہ فلانا ڈبا کے. پھر تو میں نے ان کو موقع پا کے اللہ معاف کرے ہو جائے کام. تو یہ وہ عقل، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہر آدمی کو اس کے عقل کے مطابق ہو جائے اجر ملے گا. اس لیے اتنی زور دیا جا رہا ہے کہ بچے کو کیا کرو؟ ادب سکھاؤ تاکہ وہ ذہین ہو جائے. ہم یہاں سے پڑھائیں گے، لکھائیں گے، سب کچھ کریں گے. ہم نے اساتذہ کو اور یہاں کی انتظامیہ کو، جو لڑکے نوجوان ہیں ان کو اس لیے شامل کیا کہ بہت جافشانی کے ساتھ ان کی خدمت کر رہے ہیں.
بہت جافشانی کے ساتھ یہ جو ٹیچریں ہیں ان کی یہ پڑھا رہی ہیں، بالکل اس طرح سے پڑھا رہی ہیں جس سے اپنے اولاد کو پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ تربیت یافتہ ہو گئے تو اس میں آخرت میں جو اجر ملے گا اس میں میرا بھی حصہ شامل ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ افضل ترین صدقہ، یعنی صدقے کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، ہمارے تو یہ تک نہیں پتا کہ صدقہ مومن کو دیا جائے نہ دیا جائے، اسی پہ بحث ہو رہی ہوتی، گھروں میں بحث ہوتی، بچے پوچھ رہے ہوتے، نوجوان پوچھ رہے تھے، بزرگ کہہ رہے ہوتے ماں باپ کو صدقہ دو گے، پاگل ہو گئے، گدی بندر چلے جاؤ۔ کیا ہو گیا بھائی، گدو بندر کیوں بھیجا؟ کہ ماں باپ کو صدقہ دو۔ بھائی صدقے کی قسمیں آپ ذرا پتہ تو کیجئے، صدقہ کتنی افضل ترین چیز ہے، اس کے الگ الگ قسمیں ہیں، سادات کو کون سی دینی، غیر سادات کو کون سی دینی، بہرحال الگ الگ۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے کہ دین کی نشر و اشاعت سے افضل کوئی صدقہ نہیں، یعنی جتنے صدقے بتائے جا رہے ہیں کہ 70 قسم کی بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، آخرت میں کہاں سے کہاں پہنچانے والے ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ دین کی نشر و اشاعت سے افضل کوئی صدقہ نہیں۔ تو یہ لوگ دین کی نشر و اشاعت کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہوتے، فکر کر رہے ہوتے، یہاں سے جانے کے بعد بھی فکر مند ہوتے ہیں کہ کیسے تعلیم دینا، کیا کرنا۔ تو اس لیے میں نے ان کو شامل کیا سلام میں کہ اس قابل ہے کہ ان کا سلام کیا جائے، ان کی تعریف کی جائے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اچھا بہترین ادب کیا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا جملہ، باقی تو سب یہاں سکھایا جائے گا، جیسے کہ قبلہ مولانا صاحب نے آپ کو بتایا وہ تو باقی سکھایا جائے گا، لیکن بہترین ادب ایک چھوٹی سی چیز بتا دیتے ہیں کہ ادب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بہترین ادب یہ جو تمہیں حرام سے روکے، یہ بہترین ادب ہے، حرام سے بچانے والا، حرام سے روکنے والا جو چیز ہے، یہ بہترین ادب ہے۔ مولا مشکل کشا حضرت علی السلام واقعی محبت ہے مولا سے، واقعی محبت ہے محمد علیہ محمد سے، تو ان کے کلام سے محبت کیجئے، جدھر بلا رہے ہیں ادھر آ جائیے، جدھر سے روک رہے ہیں ادھر سے رک جائیے، یہ ہے بہترین محبت۔ خالی نام لینا پکارنا بہترین محبت نہیں ہے۔ تو اللہ اللہ تو آپ دیکھیں 72 فرقے سبھی اللہ 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 کیا کرتے ہیں، تو کتنوں کو قبول ہو رہا، کتنے کو قبول نہیں ہو رہا، تو کیوں کہ وہ اصول کے ساتھ اللہ اللہ کہہ ہی نہیں رہے۔ تو اسی طرح اصول کے ساتھ ان کو مانیں گے تو ان کی بات بھی مانیں گے وہ کہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کا احترام کرو، انہیں اچھی تربیت دو تاکہ اللہ تمہیں بخش دے۔ آپ ان کی اچھی تربیت کیجئے گا تو اللہ آپ کو بخش دے گا۔ جب یہاں بچے سے کہا جاتا ہے کہ جمعے والے دن جو ہے بیٹا ایک تسبیح پڑھو، بچے پڑھتے ہیں، چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کے 60 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ان کے 60 سال کے گناہ وہ تو ہے ہی نہیں، ابھی تو 6 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے، ان کے والدین کے گناہ معاف ہوں گے۔ سنا، والدین کے گناہ معاف رہے۔ 21 ماں باپ کے بچے ہیں کہ جن سے جو کہا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں، تو والدین کو اس کا اجر بھی ملے گا، ان کے والدین کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ان کے عزیز رشتہ داروں کو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ارے آنے والے جو دنیا سے جا چکے ان کے گناہ معاف ہوں گے ان بچوں کی وجہ سے، جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کو اہمیت دے رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ سمجھ لیجئے، ہم بہت تو مختصر سے گفتگو کریں گے، زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، کیونکہ آپ کو جو کچھ بات بتانی تھی انہوں نے بتا دی، میں تھوڑی سی بات آپ کو اشارہ دے رہے ہیں تاکہ آپ کے اندر واقعی شوق پیدا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جیسے کہ معاشرہ اس وقت نہیں، ایک زمانے سے، مرتضی متحدی صاحب کی ایک کتاب پڑھی تھی کہ اس میں لکھا تھا جب انگریز ہندوستان میں آئے تھے تو انہوں نے جتنے مدارس، جتنے اسکول تھے، سب کا سلیبس پڑھا تھا، اس میں سے دیکھ دیکھ کے چیزیں وہ نکالے تھے، کیا کیا چیز ہٹا دی جائے۔ کہاں کس وقت ہندوستان میں جب انگریز آئے انہوں نے وہ کوشش تو پہلے دن سے کر رہے ہیں، تو کوشش کر آج تک کر رہے ہیں۔ کل اخبار میں ایک اخبار، نام لینا نہیں چاہتے بلاجے کے لیے، کل اخبار میں بچوں کا ایک پیج آتا، صفحہ آتا ہے، اس میں بچوں کے لیے، اس میں دکھائے گا اپنی ذہانت آزماؤ۔ کیسے بھائی ذہانت؟ اس کو دیکھا، اس میں جتنے میوزیکل انسٹرومنٹ بنے ہوئے تھے سب کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور کہا گیا تھا سب کے نام لکھیے، یہ نام یاد کروایا جا رہا ہے، میوزیکل انسٹرومنٹ کے نام یاد کرایا جا رہا ہے، گانے کے، فلموں کے، سب کے، دیکھیے بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا کام کر رہے ہیں؟ ان کے آلات کے نام بتائیے۔ تو وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، وہ پوری بھرپور انداز میں کام کر رہے ہیں، پورے بھرپور انداز میں کام کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی تو کام کرنا ہے۔ کہ ان کو کام کر کے کیا ملے گا؟ کہ دنیا کی چند نعمتیں ملیں گی، چند دن کی زندگی کی انہیں۔ آپ کو کیا ملے گا؟ کہنا آپ کو ہمیشہ رہنے والی جنت ملے گی، ہمیشہ رہنے والی جنت ملے گی۔ ان کو چند دن کی چیزوں کے لیے تو وہ اتنی جانفشانی سے کام کر رہے ہیں، آپ ہمیشہ کی نعمت کے لیے کیوں؟ وہ سردست دکھائی دے رہی نا، اس لیے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ آپ کی نعمتیں غائب ہیں، اس لیے آپ اس کے پیچھے نہیں جا رہے، کیونکہ آپ کو یقین نہیں آ رہا۔ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں کون؟ مومنین غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔
تو مومنین، آپ مومنین ہیں، غیب پہ ایمان لاتے، آپ نہیں دوڑ رہے ہیں، آپ بھی دوڑیے اس کے پیچھے. کس کے پیچھے؟ یہ غیب کے پیچھے دوڑیں گے. جو بتایا جا رہا ہے وہ کام کریں گے، کیونکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. بس 10 منٹ 15 منٹ 20 نہیں 10 منٹ چلی تھی، گرمی بھی آپ کو لگ رہی ہوگی. دیکھیے یہ کیوں میں نے کہا کہ جلدی سے یہ کام کیجئے. موبائل بچے ہاتھ میں لیے رہتے ہیں، موبائل کھیلیں. آپ دیکھیے، چیک کریے کیا کر رہے ہو تم، یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کھیل تماشا دیکھ رہے ہو اس کے اوپر، یہ بلاجے تمہارا اپنا ذہن خراب کر رہا ہے. آپ ان کو پرووائڈ کریے دوسری ایسی چیز جس سے ان کا ذہن بڑھے. ایسی چیزیں پرووائڈ کر دیں، ان کا ادب سکھائیے، وہ کرے، ان کو چیزیں یاد کرائیے، بچپن سے چیزیں یاد کرائیے. کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس سے کہا جائے کہ بیٹا آ جاؤ، محرم کا زمانہ، بیٹا ذرا 10 حدیثیں امام حسین علیہ السلام کی سنا دو. کہ بیٹا کیا سنائیں گے؟ ابا کو نہیں یاد ہے، اماں کو نہیں یاد ہے. آپ کہیے ہمیں تو یہاں پیرنٹ میٹنگ کے بلایا کیا تو ڈانٹ سننے کے لیے. ڈانٹ تھوڑی سنا رہے ہیں آپ کے، یہ محبت میں کہہ رہے ہیں آپ سے. مولا کہتے ہیں کہ جس نے تمہیں ڈرایا اس نے تمہیں خوشخبری دی، میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں. یہ ساری پیغام دے کے خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو. یہ کیا؟ تو چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی کب نشاندہی، کب کہے؟ 1400 سال پہلے نشاندہی ہو چکی تھی. کہہ رہے ہیں جس قدر جلدی ہو سکے فرزندوں کو اسلام کی تعلیمات دو، جس قدر جلدی ہو سکے ان کو احادیث و مذہبی مسائل سکھاؤ ان کو. اور کہا جائے کہ اس سے پیشتر کے مخالفین سبقت لے جائیں، سبقت لے جا رہے ہیں، اور تمہارے بچوں کے دلوں کو گمراہ کن باتوں سے پر کر دیں. اسکول میں میوزیکل پروگرام الگ ہوتا، ڈانس کا پروگرام الگ ہو رہا، سکھایا جا رہا ہوتا ہے. کوئی بچے ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں میں اس میں شرکت نہیں کروں گا، نہیں کروں گا. ایک یہیں کے ایک استاد ہیں، ان کی بیٹی کہیں امتحان دینے کے لیے گئی، تو امتحان دینے کے لیے گئی تو وہاں پہ جو ٹیچر ہے کہ اسکارف اتارو اپنا. انہوں نے کہا کیوں اسکارف کیوں اتارے؟ کہ نہیں اسکارف اتاریے آپ. کہ نہیں آپ چیک کر لیجیے ہم نے کچھ نہیں لگایا ہوا کان میں. ان کا نہیں اسکارف اتارو. کہ نہیں میں اسکارف تو نہیں اتاروں گا. پانی پلانے کے لیے جو ہیں پیونس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دوسرے مرد جا رہے ہیں. ٹریننگ دیکھیے، یہ ٹریننگ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بچوں کو ٹریننگ دی جائے تو کیا ہوگا؟ پتھر پہ لکیر. مولا کہتے ہیں نہیں بچپن کا علم جو ہے وہ پتھر پہ لکیر کے مانند ہوتا ہے. جو پتھر پہ لکیر، اس سے کہنے میں تو نہیں اتاروں گی. اس کا نہیں تمہیں اتارنا پڑے گا. جب اس نے انکار کیا تو گئی پرنسپل کو بلا کے لے کے آئی. ایک ٹیچر اور ان کے ساتھ آ گئے، وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں یہ اتارو اس کو. ان کا نہیں میں اتارا. کہ نہیں ہم نے تو اس خاتون سے کہا تھا، اس لڑکی کا اس نے بھی اتار دیا. کہ آپ نے غلط کہا تھا، اس سے کیوں اتروایا آپ نے؟ وہ ڈر گئی کہ بھائی اتنی بڑی کون ہے، یہ کس طرح سے باتیں کر رہی. وہ ڈر گئے کہ اچھا ٹھیک ہے کر کے چلی گئی. یہ بچپن کی تعلیم تھی. یہ بچپن کی تعلیم دینے سے یہ فرق ہوتا کہ کسی سے کوئی ڈر نہیں پیدا ہوئی کہ پرنسپل آیا ہوا ہے یا کون آئی ہے کیا ہے، اور کچھ نہیں ہونے کا. نہیں ہم نہیں اتارتے. یہاں تو کہا بھی نہیں جاتا. تو آپ جائیے شادی کی محفلوں میں دیکھیے، صرف اپنے کو دکھانے کے لیے. کس کو دکھا رہی ہو؟ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں. تم کس کو دکھا رہی ہو؟ کون تمہیں کوئی خوش نہیں ہوگا، سب تم سے جلیں گے، ہے نا. اور پانی کی چھینٹ پڑ جائے گی تو پھر میاں بھی جلے گا، ڈر جائے گا کہ اللہ معاف کرے، کیسی شکل بنا کے میک اپ کر کے گئے تھے، کیا ہو گیا کیا نہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے بچوں کو، تو جلدی ہو سکے جلدی کیجیے اس کے تعلیم دینے میں، کہ اس لیے وہ ہو جائے. شیطان کیونکہ بہت سارے کام کرتا ہے، گمراہ کن کام کرتا ہے، آپ کو طرح طرح کے وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے. غلام علی وزیری صاحب جو یہاں کے پیش امام ہیں، مسجد خیر العمل کے پیش امام، بہت پہلے یہاں پہ جب ہمارا پہلے کا مدرسہ تو اس میں ایک واقعہ سنا رہے تھے. ہم آپ کو 2 واقعہ سناتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی دلچسپی بھی پیدا ہو جائے. واقعہ بھی سنے، آپ گھبرا رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا شیطان جو ہے اس کے چیلے چاپڑ مختلف جگہوں پہ ہر وقت پھیلے رہتے ہیں، اور وہ تمام کام کرتے رہتے ہیں، اور آنے کے بعد شیطان کو اطلاع دیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا. 2 کام آپ کو بتا رہے ہیں جو اہم ترین 2 کام ہیں، وہ ہم لے کے آئے. میں نے بہت سارے کام ہے کہ شیطان کیا کیا کام کرتا ہے اور کس کس طرح سے لوگوں کو. 2 کام. ایک دفعہ شیطان نے بھیجا اپنے تمام چیلے چاپڑوں کو، جاؤ سب واپس آئے. تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، سب اپنی اپنی کارکردگی بتا رہی. ایک نے کہا کہ بچہ مدرسے جا رہا تھا، ہم نے ایسی رکاوٹ ڈالی کھیل کود میں لگائے کہ وہ مدرسے تم میرے قریب آؤ، تم سب سے بہتر ہو. روک رہا کہ حرام حلال نہ سیکھنے پائے، ورنہ ہماری کمر پہ تعزیانے پڑیں گے. اگر اس نے حرام حلال سیکھ لیا اور وہ نیک عمل کیا تو پھر ہماری تو ساری کام کرنا سب بیکار ہو جائے گا. تو اس لیے روکا. آپ مت روکیے، آپ کہیے پابندی کے ساتھ آپ بھیجیے. آپ چھٹی مت کروائیے. کیوں چھٹی کروا رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ آپ تھوڑی سی زحمت برداشت کیجیے. بہت ساری یہاں پہ بچے چھٹیاں کر جاتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے اس پہ چھٹی کر. نہیں، آپ کہیں نہیں سیکھ کے آؤ، آج پتہ نہیں کیا چیز پڑھائی جائے کیا نہ پڑھائی جائے. آپ تھوڑا سا اپنے لیے محنت کیجیے. بہت ساری مائیں اور بہت ساری والدین ایسے ہیں بیچارے جو آتے ہیں 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. جب بچے چھٹی ہو جاتی ہے تو ان کو لے کے جاتے ہیں.
یہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے، ہمیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ دوسری چیز کیا جو بہت اہم بہت اہم بہت اہم ہے، نہج الفسا کی روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنا تخت پانی پہ ڈال دیا ہے اور اس کے تمام کارندے ادھر ادھر پھیل گئے ہیں، اور وہ جب شام ہوتی ہے تو وہ آ کے ایک ایک بات بتا رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات بتا رہے ہیں؟ کسی نے کہا میں نے یہ کیا، کسی نے کہا میں نے وہ کیا، ایک آتا کہتا ہے کہ میں اس وقت تک ان دونوں کے درمیان سے نہیں ہٹا، یعنی میاں بھی، جب تک ان دونوں کو جدا نہ کر لیا کہ تم میرے قریب آؤ، تم سب سے بہتر ہو، کیونکہ کیا ہوگا اس سے؟ گھر تباہ ہو گئے، بچے برباد ہوں گے، تربیت میں خلل پڑے گا، روزانہ لڑائی جھگڑا ہوگا، دنگا فساد ہوگا، تو کیا ہوگا؟ یہ بچے جن کی تربیت کے لیے اسلام اتنا زور دے رہا ہے، اتنے وقت سے کہہ رہا ہے کہ انتخاب ہمسر سے تیاری کرو، اگر انتخاب ہمسر کی تیاری کے بارے میں بہت پہلے سے بتایا گیا ہوتا تو لوگ اپنے بچے کی، اپنے لڑکے کی، اپنی لڑکی کی ایسی تعلیم دیتے کہ جس کی وجہ سے ان کی شادی میں آسانی ہوتی۔ آج اگر ہم بتا دیں ابھی تو کہا جائے گا ایسی لڑکی کہاں تلاش کریں، ایسا لڑکا کہاں تلاش کریں، تو ملے گی نہیں، کہ انخواہ ہو جائے گا، تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ، جو آپ کا وقت گزر گیا وہ گزر گیا۔ جو وقت ابھی موجود ہے ان بچوں کی ٹریننگ دے رہے ہیں اسی بنیاد پہ کہ جس بنیاد پہ کہا گیا اللہ کے رسول نے اس سے شادی کرو، اس سے شادی نہ کرو۔ وہ بتائیں گے نہیں ہم کسی قیمت پہ، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ گھر یہاں سے جانے کے بعد گھر میں کوئی جھگڑا فساد ہو، تو ہم صرف یہ بات بتا رہے ہیں اتنی کہ دیکھیے وہ چاہتا کہ لڑائی ہو، تم میرے قریب آؤ، تم سب سے بہتر ہو۔ اچھا کہاں سے اچھا اخلاق سیکھ سکتے ہیں؟ جس گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوگا، زلزلے والے زمین پہ کہیں اچھی کاشت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ گھر میں دنگا فساد ہوتا ہے، ساتھ بہو کی لڑائی ہو رہی، میاں بیوی کی لڑائی، بچہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سادہ پیپر ہے، اس کا دل جو ہے سادہ ہے، اس پہ لکھا جا رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے اوپر کیسے کیسے اثرات ہو رہے ہیں، آپ خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معصوم بنا کے بھیجا تھا، اب اسے جو کچھ بھی بنا رہے ہیں آپ بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے کہ ہم نے تو معصوم پیدا کیا تو تم نے کیا کیا؟ پرواہ نہیں ہے، پوچھے گا نہیں پوچھے گا ہمیں مطلب نہیں ہے، کیا پوچھے گا کیا پوچھے گا۔ اور جس کی تربیت ہو جاتی کیا ہوتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رضائی بہن تھی، دو شریکی بہن، رضائی بہن، وہ ایسے رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اپنا صاحب کے ساتھ کہ وہ آئی۔ جب وہ آئی تو رسول اللہ نے بڑا استقبال کیا اس کا، اس کو بٹھایا، ایک چادر بچھا دی، چادر بچھا اس پہ بیٹھنے کو کہا، اور بہت عزت و احترام کے ساتھ، خوش اخلاق تو تھے ہی، لیکن اس سے بہت ہی اچھے انداز میں بہت طریقے سے بات کرتے رہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس نے جو کچھ گفتگو کرنی تھی چلی گئی۔ اس کا سگا ایک دوسرا اس کا سگا بھائی اسی وقت تھوڑی دیر بعد آ گیا اچانک۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایسے روکھے پھوکے انداز میں بات کی، وہ چلا گیا۔ جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے کہنے اللہ کے رسول ابھی اس کی بہن آئی تھی تو آپ نے اس قدر پیار محبت اخلاق کے ساتھ اتنی عزت افزائی اس کی، ابھی اس کا بھائی آیا تو آپ نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ کہنے لگے یہ اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت گزاری کیا کرتی تھی، یہ تریسی تربیت دی گئی تھی کہ ماں کی خدمت گزاری کر رہی ہے، تو اس کو کون پسند کر رہا؟ کہ رسول اللہ پسند کر رہے ہیں، اللہ کے رسول پسند کر رہے ہیں، تو اللہ نہیں پسند کرے گا، اللہ بھی پسند کرے گا۔ ہم وہی والی تربیت یہاں دینے کی کوشش کر دیں کہ بیٹا جب ماں تمہیں مارے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لو، ہاتھ چوموا رہے تھے، ہاتھ چومو ان کا ماں کا، تو ماں تو نرم ہو جائے گی۔ شاید ہی کوئی سخت دل ماں ایسی ہوگی جو بچہ ہاتھ چوم رہا ماں پھر بھی مارے جا رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ہم لوگ یہ سکھاتے ہیں کہ اس کو یہ بات کی جائے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جو شخص خود صالح اور نیک ہوتا ہے، اب ڈائریکٹ آپ کی طرف آ رہے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص خود صالح اور نیک ہوتا ہے، آپ کو بچے کی تربیت کرنے کے لیے مدرسے میں تو بھیجنا پڑے گا، غور فکر تو کرنا پڑے گا، جو پڑھ کے آیا اس کو روزانہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نے کیا پڑھا کیا نہ پڑھا۔ آپ نے سنا نہیں ہے کہ جب امام حسن اسلام گھر میں آتے تو بی بی سیدہ پوچھتی تھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، دیر ہونے لگی ذرا آپ ہمیں اشارہ کر دیجیے کہ بات سے بات نکلتی آئے گی۔ تو بی بی سیدہ پوچھتی تھی بیٹا حسن نانا نے کیا بیان کیا، کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، معصوم، جوانان جنت کے عورتوں کی سردار، یہ جوانان جنت کے مردوں کے جوانوں کے سردار، لیکن کیا تربیت دے رہے ہیں۔ قیامت تک یہ بات جائے گی، قیامت تک کے لیے بات کرے گی، تاریخوں میں لکھ دی گئی، تو لوگ پڑھیں گے دیکھیں گے، افسوس کے لوگ پڑھیں اور دیکھیں، نہ سیکھیں تو کیا کیا جائے کہ بیٹا نانا نے کیا کہا۔ تو امام حسن اسلام فر سب بیان کرتے تھے۔
جب حضرت علی تک یہ بات پہنچی تو انہیں بڑا شوق پیدا ہوا کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح سے کہتا ہے اللہ اکبر، یہاں بیگ لے کے آئے ہیں وہ ٹیڑھے ہوئے گردن کیے ہوئے گھر میں گھسے، وہ کسی سے بات نہیں کر رہے کہ بھائی یہ بچہ ہے، یہ معصوم بچہ ہے، گھر میں تمہارے ایک ہی تو معصوم ہے، تم لوگ تو پتہ نہیں کیا ہو چکے ہو، کیا بن گئے، تو یہ معصوم ہے، خیال کرو اس کا، یہ گھر میں کس طرح گھر میں داخل ہو تو کیا کام کرو، سلام کرو، گھر والوں کو سلام کرو، 3 دفعہ قل واللہ احد پڑھو تاکہ تمہاری روزی میں اضافہ ہو۔ تم کام کہا جا رہے ہو، تم باہر سے کام کر کے آ رہے ہو، تب تمہاری روزی میں اضافہ ہوگا۔ یہ جو اللہ اس کا رسول کہہ رہا ہے اس طرح سے روزی میں اضافہ ہوگا۔ کس طرح سے گھر میں کام کرنے کا ثواب بتایا گیا، مردوں کا بھی وہ موقع نہیں ہے ابھی یہ اشارہ کرنے لگیں گے ہمیں کہ یوں یوں کہ چلیے بس کیجیے بہت ہو گئی۔ تو بہرحال یہ کیا کہا جا رہا ہے، امام حسن اسلام سے پوچھ رہے ہیں، حضرت علی نے کہا چلو میں بھی دیکھتا ہوں کہ ایک دفعہ کیا کیا۔ تو کیا حضرت علی اسلام دروازے کی اوٹ سے سننے لگے، کیا جلالت ہے، کیا بزرگی ہے فاتح خیبر کی، کہ امام حسن کہہ لے گا اماں لگتا ہے کہ کوئی بڑا مجھے دیکھ رہا، میری زبان میں لکنت پیدا ہو رہی، کیا جلالت کیا بزرگی مولا کی ہے۔ ہم صرف نعرے لگا کے خاموش ہو جاتے ہیں، باقی کوئی کام ہی نہیں کرتے، کوئی بات ان کی۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، جو شخص خود صالح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک ہو جانے کے وسیلے سے اس کی اولاد کی اولاد کو بھی صالح بنا دیتا ہے۔ آپ اگر قرآن پڑھیے گا، معنی کے ساتھ بھی پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، جو زندگی ملی ہوئی ہے اسی میں یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد پھر لوگ پڑھیں گے، اگر کوئی صالح بچ جائے گا آپ کے رشتہ داروں میں، آپ نہیں پڑھ پائیے گا، آپ ابھی سے پڑھ لیجئے۔ تو اس میں جو حضرت خضر کا اور حضرت موسیٰ کا جو واقعہ بیان کیا گیا اس میں بھی اس چیز کا تذکرہ آیا، ایک صالح ایک نیک آدمی کا بچے کی یہاں پہ جو ہے وہ ترکہ دفن تھا، تو اس لیے انہوں نے دیوار کو کھڑی کر دی، پوری بتانے کا موقع نہیں کہ اس وقت بتائیں۔ پھر کہا جاتا کہ اس کی جو آپ کو اجرت کیا دی جا رہی، اس کی اجرت یہ دی جا رہی کہ صبح شام تعلیم دینے میں مصروف رہنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاد سے افضل ہے، جہاد سے افضل ہے۔ بھائی گھر میں آپ جہاد کیجئے، تیر و تلوار والا جہاد چھوڑ دیجئے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے صبح شام ایک دفعہ تیر و تلوار کی جہاد کیجئے کہ قصہ ختم ہو جائے گا، یہاں تو روز جہاد کرنا ہے آپ کو، تو روز جہاد کرنے کا آپ کو وہ بھی ملے گا، ثواب ملے گا۔ بچے کو جلدی سلائیے، اپنے چکر میں مت لگائیے کہ گھومنے پھرنے اور شادی سے واپس آنے ادھر، بچے کو جلدی، تاکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم ان کو، ان کی طرف نہیں دیکھیں کہیں وہ برا نہ مانے کہ میری طرف کیوں آپ میرے اشارہ کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں بچے کو جلدی سلائیے، پوری نیند لے گا تو بچہ ذہنی طور پر فریش ہوگا، اسکول کا بھی کام اچھا کر سکے گا، مدرسے کے بھی کام اچھا کر سکے گا، اس کی ساری ایکٹیویٹی اچھی ہو جائے گی، اس کو سلائیے، ذمہ داری ہے آپ کی۔ جو بہت سارے لوگ جو ہیں بہت دیر تک جاگتے ہیں، ان کے بچے بھی جاگتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ موبائل سے کھیل تماشا تو نہیں ہے، پھر آپ دیکھیے کہ آپ وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو بچہ نماز کی بتایا تو نماز کی پابندی کرائی جاتی ہے، بھئی یہ کرتا ہے، تو آپ تو پڑھ نہیں رہے وقت پہ نماز، اذان ہو گئی فوراً اٹھیے، چلو بیٹا صدقہ نکالو اور نماز پڑھو، کیونکہ اماں ابا خود ہی نماز پڑھ رہے، بچہ دیکھتے 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 اس کا عادی ہو جائے گا، خود بے نماز پڑھے گا۔ اگر یہ ساری محنت کیجیے گا، آخری 2 حدیث خوشی میں درود پڑھ دیجیے، اس 2 حدیث کی خوشی میں، کہ ان کی نصیحتوں سے جان چھوٹ رہی ہے، ذرا سا جان چھوڑا لیں اپنے۔ آخری 2 حدیث، ایک حدیث کیا ہے اس میں کہتے ہیں، بڑی اچھی حدیث ہے، مولا مشکل کی بہت اچھی حدیث ہے، مولا مشکل کہتے ہیں کہ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو۔ کیا کہنا، کیا بات ہے، اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو غم نہ کرو، یقیناً تمہاری یہ پریشانی اور تھکن ختم ہو جائے گی، مگر نیکی باقی رہے گی، نیکی باقی رہے گی۔ کہاں تک باقی رہے گی؟ وہاں تک باقی رہے گی، نیکی تمہاری باقی رہے گی۔ یہ مولا، تو آپ اگر یہ مشکلات یہ پریشانیاں اٹھاتی ہیں تو آپ غم نہ کیجیے، آپ کا مولا آپ سے وعدہ کر رہا ہے، یہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی، کہہ رہے ہیں تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی، تمہاری نیکی باقی رہے گی۔ تو آپ باقی رہنے والی نیکی کے لیے کام کیجیے، جو آپ باقی رہنے والی نیکی کے لیے کام کیجیے گا تو آپ کو کیا اجر ملے گا وہ آپ سن لیجیے۔ جب قیامت برپا ہوگی اور لوگوں کو جب ان کے عظیم ترین جو ہے اجر دیا جائے گا، رسول اللہ کی حدیث ہے، تو وہ کہیں گے کہ پروردگار یہ کون سی نعمتیں جو ہمیں دی جا رہی ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ اب سنیے کہ جو کیا یہ رسول اللہ کی حدیث بیان کر دیں، مستدرک وسائل کی حدیث ہے یہ رسول اللہ کی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہیں گے جب ان کو انعامات دیے جائیں گے بعض لوگوں کو، تو کہیں گے پروردگار یہ کیسا انعام ہمیں دیا جا رہا، یہ کس وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے؟ یعنی وہ حیران ہو جائیں گے۔ مومنین کو تو وہاں بہت زیادہ انعام ہمیں ہر مومن کو ملے گا۔ اللہ سب مومن کو اچھی توفیق دے کہ محمد آل محمد کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔
آپ توفیق کی دعا بھی مانگا کیجئے کہ توفیق مل گئی آپ کو تو دن رات آپ ایک کر دیجیے، توفیق نہیں ملی تو ڈنڈا لے کے بھی کھڑا رہے گا آدمی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ پوچھیں گے کہ پروردگار یہ کس چیز کا اجر ہمیں دیا؟ کہا جائے تم نے اپنے فرزندوں کو قرآن پڑھایا، دین اسلام کی سوجھ بوجھ تم نے سکھایا ان کو، اور کیا کام کیا؟ پیغمبر اسلام ان کے جانشین علی اسلام کی دوستی، ان کو دوست بنایا ان کو، اور ان کے نورانی کلام سے انہیں آگاہ کیا، نورانی کلام سے آگاہ کیا. یہ اس وجہ سے تمہیں دیا جا رہا، یہ اجر آپ کو ملے گا. تو پروردگار آپ بھی اگر ایسا کیجئے گا تو پروردگار سے دعا ہے، پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ محمد آل محمد کے صدقے میں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اور تھوڑی سی بات تو آپ کو بتائی گئی، لیکن اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ایک کتاب آپ کو دیں گے، اولاد کی تربیت کے سنہری اصول، جو ہماری مدرسے کی کتاب، آپ اس کو دیکھیے گا، اس کو پڑھیے گا. بہت ساری چیزیں ہیں بتانے کو، بہت ساری چیز بہت دیر گزر جاتی، لیکن ابھی اور بھی بات کرنی ہے. ابھی ہمارے سر علیم صاحب جو تھے ابھی زیارت کر کے واپس آئے، وہاں انہوں نے مراجع اعظام سے بچوں کے سلسلے میں کچھ پوچھا، انہوں نے کیا کہا وہ ابھی آپ کو بتائیں گے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. يا صاحب السماء